اللہ رب العزت نے تمام رسولوں اور نبیوں کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر جو آیات اتاری ہیں اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ سیدھی راہ بتانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں اور بعض راہیں ٹیڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص اس کی پیروی کرے گا وہ خوف و غم سے محفوظ ہوگا، نہ بھٹکے گا نہ بد نصیب ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ جھٹلائے گا وہ ابدی دوزخی ہوگا، اس کی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت کو اندھا اٹھے گا۔ لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سلسلے تذکیر کو ختم نہیں کر دیتا، یعنی نبوت کو ختم نہیں کرتا نا۔ لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سلسلے تذکیر یعنی جو تزکیہ نفس ہے اس کو ختم نہیں کرتا۔ ہر بستی اور امت میں ہادی، رسول اور نذیر بھیجا گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں نبی بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ کسی مرکزی بستی میں رسول بھیجے بغیر اسے ہلاک نہیں کرتا۔ بعض رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور بعض کا نہیں۔ پیغمبر درجات کے لحاظ سے متفاوت ہیں، یعنی ان کے درجے مختلف ہیں۔ ہر رسول کے مجرمین جن و انس میں سے مخاطب ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہے، یعنی ہر رسول کے جو مخالف ہیں ان میں جن بھی تھے اور انسان بھی تھے، اور انہوں نے رسولوں کے بارے میں مختلف باتیں پھیلائی ہوئی تھی اور ان کے بارے میں گمراہ کرتے رہے جن اور انسان جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا۔ ہر نبی کی خواہشات میں شیطان نے وسوسہ انگیزی کی مگر اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ یہ دراصل مومنوں اور منافقوں کی آزمائش ہے۔ ہر پیغمبر سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اسے کیا جواب ملا۔ ہر پیغمبر کو اپنی امت پر بطور شہادت پیش کیا جائے گا۔ ہم نے انبیاء سے تجھ سے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے پختہ وعدہ لیا تھا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے۔ پیغمبروں کو قتل کیا گیا یا اس کی کوشش کی گئی، پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، انہیں وطن سے نکال دینے کی دھمکیاں دی گئیں، انہیں ہجرت پر مجبور کیا گیا، انہیں قید کرنے کی کوششیں کی گئیں، انہیں ادائے پاک بازی کے طعنے دیے گئے، انہیں جادوگر کہا گیا، انہیں شاعر کہا گیا، انہیں دیوانہ کہا گیا، انہیں گمراہ کہا گیا، انہیں بے عقل قرار دیا گیا، انہیں منحوس قرار دیا گیا۔ پیغمبروں کو ہمیشہ ایک سی باتیں کہی گئیں، انہیں اذیتیں دی گئیں، انہیں پتھر برسانے اور تنگ کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ پیغمبروں پر ایسے کڑے وقت آئے کہ لرز اٹھے۔ پیغمبروں نے کفار کی ایذا رسانیوں کے مقابلے میں ہمیشہ صبر، توکل اور دعا سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کی اسی دنیا میں مدد کرے اور خدا کا لشکر ہی غالب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے وعدے سچ کر دکھائے اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ جب لوگوں کے پاس پیغمبر آئے تو بغیر ظلم کے ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کو عذابوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب پیغمبر بوجہ تاخیر مایوس ہونے لگے تو ہماری مدد آئی اور انہیں بچا لیا گیا۔ جس جگہ بھی پیغمبر بھیجے گئے وہاں کے لوگوں کو انکار کی وجہ سے خدا نے عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر اچھے دن بھی آئے مگر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی طرح اسے گردش لیل و نہار سمجھا اور حد سے بڑھ گئے۔ آخر اچانک ان کو گرفت میں لے لیا گیا۔ ان پیغمبروں سے کہا گیا کہ اگر سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟
ان سے کہا گیا کہ وہ نماز اور کاروبار دنیا میں تفریق روا رکھیں۔ کسی بستی میں جو بھی پیغمبر آیا، پہلے سرمایہ داروں نے اس کا انکار کیا اور اپنی دولت پر اترائے۔ پہلی قوموں کی طرف کتنے ہی رسول بھیجے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر ہم نے ان بڑے بڑے طاقتوروں کو ہلاک کر دیا۔ پیغمبر انسان و بشر تھے، ملائکہ نہ تھے۔ وہ بیویاں اور اولاد رکھتے تھے۔ وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وہ شدید بیماریوں میں بھی مبتلا ہوئے۔ کفار نے انہیں انسان سمجھ کر ہی انکار کیا۔ جن پیغمبروں کو معبود بنایا گیا، وہ اس سے اظہار برات کریں گے۔ پیغمبروں کو دلائل، کتابوں اور میزان کے ساتھ اس لیے بھیجا گیا اور قوت و منافع کا حامل لوہا اتارا گیا تاکہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت اور مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انذار و تبشیر یعنی ڈرانے اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک اور انہیں کامیاب کرنے کا وعدہ کیا۔ پیغمبر کا کام تبلیغ و تذکیر ہے، منوانا نہیں۔ انہوں نے اپنی صداقت پر نشانیاں پیش کی۔ یہ نشانیاں پیش کرنا اللہ کا کام ہے۔ پیغمبر اپنے طور پر نشانیاں پیش نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نہ علم غیب رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس خدائی خزانے ہیں، اور نہ وہ فرشتے ہیں۔ بعض پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوئے اور بعض کے درجات بلند کیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ پیغمبروں کو بعض باتوں پر تنبیہات کی گئیں۔ قیامت کو منکر بھی پیغمبروں کی صداقت کا اعتراف کریں گے۔ پیغمبروں میں تفریق جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھ رہا ہے۔ وحی اور رسالت محض اللہ کا فضل ہے، جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں یا فرشتوں سے جسے چاہتا ہے اپنا پیغمبر بناتا ہے۔ رسالت پیغمبروں کو اتفاقاً ملی محض اللہ کے فضل سے، وہ پہلے سے توقع نہیں رکھتے تھے۔ ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان دے کر بھیجا گیا تاکہ وہ انہیں خوب سمجھا سکے۔ کوئی پیغمبر لوگوں کو اپنی، ملائکہ یا دوسرے انبیاء کی عبادت کا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ اشارہ یعنی وحی سے پردہ کے پیچھے سے یا کوئی قاصد بھیج کر بات کرتا ہے۔ تمام پیغمبر ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ سرکشوں سے بچو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ پیغمبروں سے کہا گیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پیغمبروں سے کہا گیا کہ تمہاری امت ایک ہے، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرتے رہو۔ پیغمبر اپنے آپ پر نازل شدہ کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرے اہل ایمان بھی۔ ہر ایک اللہ، ملائکہ، کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ پیغمبروں نے ہمیشہ خدائے واحد کی عبادت اور اس سے گناہ بخشوانے کی دعوت دی، مگر کفار نے اپنے خود ساختہ معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کیا۔ اگر ان لوگوں حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نے اس نبوت کا انکار کیا ہوتا تو ہم اسے ایسی قوم کے سپرد کرتے جو اس سے انکار نہ کرتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ جس نے اللہ سے موسیٰ پر نور و ہدایت والی کتاب اتاری،
اسی اللہ نے یہ بھی اتاری۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ انبیاء علیہ السلام سب ابراہیم اور نوح علیہ السلام کے ساتھیوں اور یعقوب کی برگزیدہ اولاد میں سے تھے، جو آیات الہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، مگر ان کے جانشین وہ لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کی پیروی کی۔ لوگوں کے پاس جب بھی کوئی نئی بات آئی ہے انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ ہر پیغمبر کی دعوت کا سرمایہ داروں نے تقلید آبا میں انکار کیا، یعنی ماننے سے انکار کیا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے لگا کر ان کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ان سے رسالت کا کام لے۔ انبیاء کے واقعات میں اہل عقل کے لیے بڑی عبرت ہے۔ دین آرزوؤں کا نام نہیں، رسولوں پر سلامتی ہے۔ یہ سارا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کیا ہے، اور ان کے درجوں کو بتایا گیا ہے، اور ان کی جو ہے نا امتوں کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، اور ان کو نبوت کیسے ملی اور ان کے اوپر سلامتی بھیجی گئی، اور انہوں نے اپنی اپنی امت کو کیسے دعوت دی۔ تو ان آیات کو سمجھنے سے ہمیں تمام نبیوں کے درجوں کا پتہ لگتا ہے، ان کے کام کا پتہ لگتا ہے، ان کی محنت کا پتہ لگتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔